ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ برگیڈ صاحب، آپ سے میں رسپانس لینا چاہوں گا۔ یہ پی ٹی آئی بھی احتجاج کر رہی ہے برگیڈ صاحب، اور 27 ستمبر کی ڈیٹ ہے لانگ مارچ کی۔ علیمہ خان ایک ویو پوائنٹ الگ سے رکھتی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی سپیس بن سکتی ہے یا بن رہی ہے؟ جو حالات پولیٹیکل جا رہے ہیں اس میں تو اسپیس آلریڈی موجود ہے، اگر آپ ریئلسٹکلی دیکھیں، باعث نہ ہو، لیکن ان کو لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے نا، لیڈرشپ کو کر نہیں رہی۔ لیکن وہ ڈیوائیڈڈ اتنی ہے کیونکہ ان کی، آپ جیسے آپ نے کہا علیمہ خان صاحب کچھ کہہ رہی ہیں اور وہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو اس کے اندر وہ اسپیس لے گا کون، اور اسپیس کس طرح لے گا، کیا چیزیں ہوں گی، کس طرح ہوں گی، یہ ایک فریم ورک جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور کیونکہ پی ٹی آئی یہ تو ایک مطلب لکھا پڑھا اصول ہے نا کہ جب ایک سینٹرل لیڈر نہیں ہوتا، جیسے نواز شریف جب باہر چلا گیا تھا تو اس کے بعد اس کے اندر سے ایک اور پارٹی بن گئی تھی جس کا نام پی ایم ایل کیو تھا، بہت سارے لوگ تھے جس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، بہت سارے لوگ تھے انہوں نے سیاست چھوڑ دی تھی۔ تو سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے۔ اور اگر نیلسن منڈیلا 37 سال پہ اتنا لمبا عرصہ رہ کے باہر آ کے ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بنتا تھا، وہ بھی سیاست کا ایک گٹ تھا۔ تو سیاست میں کبھی کوئی ریجیکٹ نہیں ہوتا، کوئی نلیفائی، نہ کوئی سیاستدان پاکستان کا ایسا ہے جس نے اینٹی اسٹیٹ کوئی بات کی ہو اور کوئی پاکستان کے مخالف کوئی بات کی ہو اس کو لوگ ریجیکٹ کریں۔ تو یہ تو تھیری ہے، آپ تھیری میں جو کچھ مرضی کہہ لیں، کوئی لمٹ تو نہیں ہے تھیری میں چیزوں کو پیش کرنے کی۔ تو اب جو کچھ پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا ہے، سپٹمبر میں کرنا ہے، اگست میں کرنا ہے، یہ تو ان کی کو لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، اور آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ ان کی ڈیوائیڈڈ ہے۔ علیمہ خان صاحب علیمہ خان صاحبہ چونکہ عمران خان کی بہن ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے چیز کو سوچتی ہوں گی، اور باقی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، یا جیسے آپ نے کہا پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی صاحب، وہ چونکہ چیف منسٹر کے پی کے ہیں تو وہ کسی اور طریقے سے سوچتے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، بٹ اتنا آپ کو ریئلائز ہونا چاہیے، اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی آج بھی موجود ہے، اور اس کو باوجود اس کے کہ یہ پریزنٹ رجیم نے اس کو بہت نلیفائی کرنے کی کوشش کی، وہ نلیفائی نہیں ہوئی ہے، نہ وہ ریجیکٹ ہوئی ہے عوام کی آئیز میں۔ چٹان صاحب، اگین آپ کی طرف آتا ہوں، پہلے آپ کا ایشو تھا کوئی کنیکشن کا۔ چٹان صاحب، یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایوان صدر خالی کرنا پڑے گا کسی اہم شخصیت کے لیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی وقت آتا ہے تو پیپلز پارٹی ریزسٹ کرے گی؟ اگر کوئی قانونی اور آئینی طریقے سے آتا ہے تو بالکل ہمارا کوئی وراثت تو نہیں، لیکن ہمیں تو کیا، پی ٹی آئی کا ہو، مسلم لیگ کا ہو، کسی کا بھی ہو، غیر آئینی اور غیر قانونی طریقہ کوئی اختیار کریں گے، ہم اس کا پہلے بھی ہم نے مخالفت کیا ہے، ماشاء اللہ کا سامنا کیا ہے، آج بھی کریں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ لاحاصل بحث ہے، لاحاصل بحث اس وجہ سے ہے کہ 2018 میں ہمارا مرج ہوا ہے کے پی کے ساتھ، ٹھیک ہے، ابھی تک ہمارے 7 ڈسٹرکٹ ہے، 7 ڈسٹرکٹوں میں ایک ڈسٹرکٹ میں بھی پولیس کمپلیکس نہیں ہے، ایک ڈسٹرکٹ میں جوڈیشری کمپلیکس نہیں ہے، جو بلڈنگز بنانی تھی، جو کام کرنا تھا، وہ ابھی تک ایک بھی نہیں ہوا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ 32 صوبے بنائیں گے، 32 وزیر اعلیٰ ہاؤس بنائیں گے، 32 گورنر ہاؤس بنائیں گے، پھر ان لوگوں کے پروٹوکول، 32 آئی جی ہاؤس، 32 چیف سیکرٹری ہاؤس، پھر پارلیمنٹیرین اس کے لیے بلو پاسپورٹ 500% مراحت، یہ ہمارا معیشت بھی اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کل اگر ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو ہم نے امن و امان پہ توجہ دینا چاہیے۔ تو چٹان صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ہم روز پختونخوا میں لاشیں اٹھا رہے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ جو 500% براعت ہے یہ ختم کر دی جائے، کوئی ضروری ہے، کوئی فرض تھوڑی ہوگی ہے کہ یہ ساری دینی ہے، تو آپ لوگ سارے صاحب حیثیت ہیں، اس کو ویسے سرنڈر کر دیں، اور آپ کہیں کہ ملک کے حالات ایسے، ہم تنخواہیں نہیں لیتے، گاڑیاں نہیں لیتے، اپنی گاڑیاں استعمال ہم تو چاہتے ہیں، ہمارا تو مطالبہ یہ ہے، کریں اعلان، آج کریں، بسم اللہ کریں، آپ تو بڑے نظریاتی کارکن ہیں، آپ جیسا تو نظریاتی کارکن۔ ہم تو حکومت تو میرے بھائی نہیں ہے، حکومتی فیصلے تو کیبنٹ میں ہوتے ہیں، ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ ختم کرے، اپنے اخراجات کم کرے، اسٹیبلشمنٹ کے غیر ضروری اخراجات کم کرے، عدلیہ کے غیر ضروری اخراجات کم کرے، اپنا ٹیکس کا دائرہ وسیع کرے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو ٹائم ہے جس پہ بحث ہونا چاہیے، امن و امان پہ بحث ہونا چاہیے،
آپ کی جو پختونخوا کے حالات ہیں، ہر روز ہم لاشیں اٹھاتے ہیں، پولیس کے نوجوانوں کے، فوج کے نوجوانوں کے، سویلین کے، صحافیوں کے، قبائلی نمائندین کی، بلوچستان کے جو حالات ہیں، اس پہ بحث ہونا چاہیے۔ چٹان صاحب بحث اس پہ ہونا چاہیے کہ آنے والے الیکشن کو ہم کیسے یقینی بنائیں کہ صاف ہو، شفاف ہو، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے۔ ہم معیشت پہ بحث کریں کہ اپنی معیشت کو کیسے مضبوط کریں۔ یہ کیا اعلیٰ حاصل، یہ چیز ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ نے کہا لباڑ ڈیم بنا دیا، لباڑ ڈیم کی بھی بہت چٹان صاحب رانا ثناء کیا اللہ صاحب بنا نے سکی، جس طرح وہ نہیں بنا سکی اس طرح یہ کام بھی نہیں کر رانا سکتے۔ ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 3,000 ارب روپے آپ باہر لے گئے ہیں، پیپلز پارٹی والے دبئی لے گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا آپ کے الائز ہیں، جب وہ ایسی باتیں کریں گے تو آپ کیا گورنمنٹ کے ساتھ چل سکیں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ آپ الگ ہونے جا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے تو وہ حکومت ہے، کس نے منع کیا ہے؟ ہمارے خلاف کیسے کھول دی اور جو پیسے وہ نکال دی، یہ دعویٰ تو عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا۔ ہمارے لوگوں کو 90 دن ریمانڈ پہ رکھے، 2 سال جیلوں میں رکھے نکال دیے۔ یہ دعویٰ تو جو ہے مشرف نے بھی کیا تھا، 14 سال تک زرداری صاحب کو جیلوں میں ثابت کر دیا۔ یہ دعویٰ تو سیف الرحمان نے بھی کیا تھا، سیف الرحمان نے بھی زرداری صاحب کی زبان کاٹ دیے، کیا کچھ ثابت کر دیا۔ تو جہاں تک ہمارے اور مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو ہمارا تو ایشو اتحاد ہے، اور وہ سسٹم کو چلانے کے لیے ہے۔ الیکشن ہوا، جو ریزلٹ سامنے آیا، کوئی ایک پارٹی خود سے حکومت نہیں بنا سکتے تھے۔ اگر ہم مسلم لیگ کا ساتھ نہیں دیتے تو دوبارہ الیکشن ہوتا۔ ہمارا ملک آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو معیشت ہے، امن و امان کی صورتحال ہے، ایسے حالات میں یہ الیکشنوں کا متحمل ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے ملک کے خاطر، سسٹم کے خاطر مسلم لیگ کا ساتھ دیا، اور ہم ان کے ساتھ ایشو پہ ایشو سیاست کرتے ہیں۔ جو چیز قوم کی بہتری کا ہو اس پہ ہم تعریف بھی کرتے ہیں، اس پہ ہم شاباشی بھی دیتے ہیں، وزیر اعظم کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی، ہم نے اس پہ تعریف کیا حکومت کا۔ ایران امریکن وار ہوا، اس میں ملک نے اچھا کردار ادا کیا، ہم نے اداروں کا بھی، ہم نے وزیر اعظم کا بھی شکریہ بھی ادا کیا، تعریف بھی کیا۔ لیکن اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کل بھی ہم نے اپوزیشن کیا تھا، آج بھی ہم اپوزیشن کر رہے ہیں۔ ہمارے جو دوست ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے تو اپوزیشن کبھی کیا نہیں ہے، وہ تو جب سے آئے ہیں اسمبلیوں میں وہ تو ایک ہی نعرہ ہے کہ ہماری ملاقات کروا دی۔ اس کے لیے وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، اس لیے میں تقاریر بھی کرتے ہیں۔ ایشو پاکستان کے ایشوز پہ مخالفت تو صرف ہم کر رہے ہیں۔ تو مسلم لیگ کے ساتھ ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ صدیق صاحب کریں گے، تعریف کریں۔ برگیڈ صاحب آپ ذرا بتائیے گا، برگیڈ صاحب جو سچویشن ساری چل رہی ہے ملک کے اندر، جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے خاص کر گڈ گورننس کے حوالے سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فائنینشیل پوزیشن یہ ہے کہ اب یہ سیکیورٹی تھریٹ بن گئی ہے بیڈ گورننس پاکستان کے اندر؟ اب اس میں آپ نے کیلکولیشن کر لینی ہے نا، بڑی سمپل کیلکولیشن ہے کہ پاکستان کا انٹرنل ڈیٹ کتنا ہے اور پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ کتنا ہے۔ 89 ٹریلین کی پوری میں پہنچے۔ آپ کا جو 18 کھرب کا بجٹ ہے اس میں آپ اسٹیٹ اوے کہتے ہیں کہ 42% آپ نے لون پیمنٹ کے اوپر جو آپ نے قسطیں پے کرنی ہے 42% ادھر چلا جانا ہے۔ آپ نے کتنا اپنا ایجوکیشن کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے، کتنا آپ نے ہیلتھ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا۔ اب جب بس اس فگر کو آپ نکالیں گے اور آپ پاکستان میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کا بیلنس کریٹ کریں گے تو پاکستان میں بھی ہمارے امپورٹر ایکسپورٹر کہتے ہیں نا کہ ہماری بجلی 60 روپے پر یونٹ ہے، تو برطانیہ اپنا انڈیا یا بنگلہ دیش میں جو بجلی ہے اس کی جو کاسٹ ہے 10 روپے یا 8 روپے پر یونٹ، اس کے مقابلے میں اگر ہم کوئی پروڈکٹ بنائیں گے تو ہماری پروڈکٹ تو نہیں بنے گی، اور یہ فیکٹ ہے۔ پھر پاکستان کے اندر پاکستان کا ترقیاتی بجٹ ہے 1000 ارب روپے، آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہیں 2500 ارب روپے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ چارجز جو اور وہ اس میں ایسے آپ کے یونٹس ہیں، اپنا بجلی کے یونٹس ہیں جو بجلی بنا ہی نہیں رہے، ایسے پاور ہاؤسز ہیں اور جو ایلیٹس اون کرتے ہیں، جو آپ کے پاور سرکل کے لوگ ہیں وہ ان کے اپنا آئی پی پیز کو اون کرتے ہیں، اس کو آپ نے ایکسٹینشن بھی دے دی۔ 2500 ارب روپے آپ پے کر رہے ہیں جو عوام کی جیب سے نکال کے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ پیٹرول کا دنیا میں آج آپ ایک مثال لیں، آج اگر آپ نے پیٹرول $100 ڈالر بیرل خریدا ہے، $100 ڈالر بیرل،
اور آپ کے پاس وہ شپمنٹ کم از کم ہفتے 10 دن کی تو آئی ہوگی نا, تو دنیا کا وہ ہفتے تک تو 100 روپے کا جو خریدا ہے آپ نے $100 کا وہی چلے گا نا. تو کون سا دنیا کا لا کہتا ہے کہ آپ روزانہ پیٹرول کی پرائز تبدیل کریں؟ اس سے بڑا کوئی ڈاکہ آپ ڈال سکتے؟ پھر آپ نے جو لیوی لگائی ہوئی ہے, جو اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے, اس کے اوپر جو 118-80 روپے آپ لیوی کے لیتے ہیں, وہ کس لاجک میں لیتے؟ آپ کے ابھی کل ہی آپ کے وزیر توانائی کا بیان ہے کہ ہمیں IMF نے کہا ہے کہ ہم آپ کو اسپیسیفک ٹائم میں سستی بجلی نہیں دے سکتے عوام. اس کا مطلب یو آر ناٹ دی گورنمنٹ, IMF دی گورنمنٹ. تو سسٹم یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ IMF ڈکٹیٹ کر رہا ہے. تو یہ تو اسٹوجز ہیں نا پھر جو اوپر بیٹھے ہوئے جو بھی ہیں وہ اسٹوجز ہیں. ابھی آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی اسٹیٹمنٹ پڑھ لیجئے, پرسوں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ کشمیر کے اندر بڑے قاتل اور خونی انتخابات ہوئے, تو وہاں کدھر گیا, where is that system gone? So all these things combined together اگر آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کو مس گورننس کا ٹاپ پوسٹ لیول بتاتی ہیں. آج پنجاب یا باقی جگہوں پہ آپ دیکھیں پانی کی کیا صورتحال ہے, پورے کے پورے شہر ڈوب گئے. کس طرح ڈوبے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اگر اپنا ابھی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ایک رپورٹ ہے کہ 75 بلین روپیز جو ہیں کیبنٹ ڈویژن نے ایلوکیٹ کیے تھے منسٹریز کو اور اپنا ڈپارٹمنٹس کو اور گورنمنٹس کو فار دی ڈیولپمنٹ آف بیکورڈ ایریا. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہتے ہیں کہ نومبر سے ہم کیبنٹ ڈویژن سے حساب مانگ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں دیں وہ پیسے کہاں گئے, کس پروجیکٹ پہ خرچ ہوئے. تو کیبنٹ ڈویژن کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کسی کے پاس بھی ریکارڈ نہیں. وہ جو 75 ارب روپے وہ کس کی جیب میں گیا؟ ایک ایک MNA کو 52 کروڑ روپیز آپ کا بجٹ کہتا ہے آپ نے دیے فار انڈرٹیکنگ دی ڈیولپمنٹ ورک آف ہز اون چوائسز ان ہز اون کانسٹیٹوئنسی. لیکن آپ کے یہاں جو اپنا سیوریج کا نظام یہ ہے کہ ایک بارش ہوئی تو پانی نہیں باہر نکل رہا, پھر آپ کو لگانی پڑی. پاشا صاحب یہ جو معاشی تھریٹ ہے یہ ایک وقت ایسا آتا ہے پھر آپ کا سیکیورٹی تھریٹ میں بدل جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, پہلے برگیڈیئر صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ تو جس انداز میں چل رہی ہے وہ کولیپس ہی ہو چکی ہے. اس میں تو کوئی مطلب بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے. تو پھر مانگے تانگے سے رکھ کے اپنے ریزرو کیسے چلیں؟ ہم ڈیٹ سروسنگ جو کر رہے ہیں, ہم جو قرضوں پر سود ادا کرتے ہیں وہ بھی قرض لے کر ادا کرتے ہیں. ایسے ہی پہلی بات یہ ہے. اب اصل اس پر تو بہت کنسنسس پایا جاتا ہے, بہت تفصیلات موجود ہیں کہ ہمارا جو اکنامک سسٹم ہے وہ ورک نہیں کر رہا اور ہماری تقریباً نصف آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے جو ہے وہ زندگیاں گزار رہی ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ 100% بہتری آ سکتی ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن میری یہ کیلکولیشن ہے کہ موجودہ جو حکمران سیٹ اپ ہے, موجودہ سے مراد یہ نہیں کہ جو اب ہے یا نہیں, موجودہ سے مراد جو بھی چل رہا ہے, ہمارا جو ڈیلیوری سسٹم اور ہمارا رولنگ سسٹم جو ہے, رولنگ ایلیٹ جو ہے, اس کی موجودگی کے اندر کسی قسم کی بہتری یا تبدیلی کی مجھے گنجائش نظر نہیں آتی ہے. ہر آنے والا دن جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. اظہر صدیق صاحب بھی ہمارے ساتھ دوبارہ جڑ گئے ہیں جی. اظہر صدیق صاحب فائنل کمنٹس دیں جی, پروگرام کو ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں, آپ تھوڑا لیٹ کر گئے. تو اظہر صدیق صاحب یہ پاشا صاحب نے کہا کہ یہ ملک توڑنے کا ایک منصوبہ ہے, یہ نئے صوبے بنانے کی بات کرنا, تو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا دیکھیں میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ ذرا سوری, ذرا سگنل ڈراپ ہے. دوسرا پاشا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ سارا پنڈ مر جائے تاڑا لیڈر واپس اقتدار سے نہیں آئے گا. اچھا چلو گل اینی اپنا نا جی ذوالفقار صاحب, اس پاکستان جڑے لوگ لے آئے نا اتنے تک, انہاں نو اندازہ بعد ہونا ہے. یعنی آج اس ملک کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار ایک شخص جس کو قرار دینا ہو تو وہ ضیاء الحق کی باقیات ہے. وہ ضیاء الحق سے لے لیں اور اس کی باقیات میں نواز شریف نمبر 1 پہ لے لیں. آپ آج جو مرضی کہہ دیں آپ اس کو, پیپلز پارٹی سے 1000 اختلاف ہوں گے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا جو حال انہوں نے کر دیا اس ملک کا, ملک کو لا کے جہاں کھڑا کر دیا اس نے. آج بتائیں نا معیشت کہاں کھڑی ہے اس کی, آج بتائیں کوئی ایک کارنامہ بتا دیں. ہاں وہ ٹک ٹاک اچھا ہے, ذرا میک اپ اچھا ہو جاتا ہے,
ذرا گوچی کے بیگ شیگ این کی اچھی ہو جاتی. ویسے میں نے بھی ٹام فورڈ کی اینک لگائی ہوئی ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, کمال ہے, لیکن میں نے خرید کے لگائی ہے. آپ بھی تو سپر سٹار ہیں. ٹھیک ہے نا جی, کوئی ذرا سمجھ رہے ہیں بات کو کہ اس ملک کو اگر آگے لے کے جانا, ان کے پاس ہے کیا. 4.5 سال میں اس سے بڑا سیم پیج ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا ان کے پاس آئی کھڑی تھی, وہ پھر لے لیتے, وہ قرضے معاف کرا لیتے. تم لوگ کیا کیا ان لوگوں نے, ذرا کارکردگی بتائے نا. یہ بڑا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ نوبل انعام دینے جا رہے تھے جی, وہ بلکہ دے دیا تھا. یہ تو اس کا بس چلتا تو یہ جا کے اس کے جوتے بھی پالش کرتا. حالت ہماری یہ بیٹھی ہے یار, خدا رہا ہے یار. اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو وہ آگے لے کے جانے کی بات کرے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کے کسی کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. 3 سال ملے تھے نا عمران خان کو, 2 سال کرونا کے تھے. کس آسن طریقے سے انہوں نے چیزوں کو ہینڈل کیا, سیٹل کیا, مشکلیں برداشت کر لی, کوئی ڈیلے نہیں کی, نہ ڈیل کی, نہ ڈھیل لی, نہ ڈیل کی لی, نہ کسی حوالے سے کوئی ایک چیز بتا دے کہ جہاں آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ مشکلیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں. تو ایسا شخص جو اپنی ذات کو نفی کر کے اس ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے, اس کو ذات کی کوئی فکر نہیں. آپ بتا دیں, یعنی جس طرح کی قید و صحبت کی خواجہ صاحب کو دیں ایسی مثال ہے, رکھے ہیں انہوں نے. ایسا لیڈر ہے, کوئی ہے آپ کے پاس؟ 35 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے عمران خان صاحب کی, خوراک, ان کی وہ ساری جو مینجمنٹ ہے, اور اس طرح کی قید جو کاٹ رہے ہیں یار. اگر صدیق صاحب آپ ماشاءاللہ سینئر آدمی ہیں, مطلب عجیب باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قید تنہائی میں, آپ کہتے ہیں 35 لاکھ. کون سی قید تنہائی ہے؟ ہو گیا 35. اچھا چلے یوں کر لیں, انہیں کہ صبح چلتے ہیں, آ جائیں, چلے صبح چلتے ہیں جیل میں, آ جائیں. لندن بیٹھے ہو, صبح جا کر دیکھا تھے ساری صورتحال سامنے آ جائے. حضرت صدیق صاحب جانتے ہو جس طرح کی قید عمران خان صاحب کو ملی ہے, شہنشاہی قسم کی قید. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسی قید دے دے. نہیں جی, میں تو ایک امن پسند, قانون پسند شہری ہوں. میں ریاست پر حملہ آور نہیں ہوا, نہ میں ہوں گا, اس لیے میں قید میں کیوں جاؤں گا, میں قید میں کیوں جاؤں. بھگت رہے ہیں جنہیں جو حرکتیں کی ہیں سی, انجام بھگت رہے ہیں, میں کیوں جاؤں. چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے, میرے لیے دعا نہ کریں قید کی. میں الحمدللہ آئین پسند, قانون پسند شہری ہوں. میں نے بڑی قانون کے مطابق زندگی گزاری ہے. وہ پہلے یہ بتائیں کہ آپ عمران خان جیسی قید لینا چاہتے ہیں نا, لینا چاہتے ہیں نا. میں وہی زندگی چاہتا ہوں جو میرے رب نے مجھے دی ہے. میں آسودہ ہوں, اپنی زندگی میں خوش ہوں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس پاکستان کا ایک عمل پسند, آئین پسند, قانون پسند شہری ہوں. مجھے عمران خان کی کوئی زندگی میرے لیے ماڈل نہیں ہے. آپ کوئی ماڈل نہیں ہے میرے لیے. وہ ہیرو ہے اس وقت, پوری دنیا آپ کا ہوگا میرا نہیں ہے. چھوڑے اس بات کو بیٹھ کر آپ نے کیا کر دیا. آپ کا ہوگا میرا نہیں ہے. آپ کا کیوں نہیں ہے؟ میرا نہیں, آپ کا ہوگا میرا نہیں ہے. معاف کیجیے, میں چھوڑے نا, آخری بات کر دوں. آخری بات دیکھیں, اللہ تعالیٰ ایسی قید سے بچائے, ایسے حالات سے بچائے. میرا جیسا بندہ یہ تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا. میں جو کہ مل کے آیا ہوں, میں ملتا رہا ہوں خان صاحب کو. اللہ, اور اتنی ہمت اور حوصلے والا انسان پاکستان میں نے نہیں دیکھا. اور کیا, وہ اپنی ذات کی اگر بات تھی تو وہ ڈیلے کر کے چلا جاتا, وہ ڈیلے کر کے پاکستان آ جاتا. جن سے ڈیل کرنی ہے وہ ڈیل کرنا ہی نہیں چاہتے. عمران خان صاحب تو تیار ہے, وہ منہ نہیں لگاتے اس کو جنہوں نے ڈیل, جن کے ساتھ ڈیل کرنی ہے, وہ منہ نہیں لگاتے اس کو. عجیب باتیں آپ کر رہے ہیں. ڈیل ہے, ڈیل ہے, وہ منہ نہیں لاتے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں گل نہیں کر رہی, وہ منہ نہیں لاتے. میں کہہ رہا ہوں اس پر بند گلی میں جا چکی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ. انہیں سمجھ نہیں آ رہا ملک کیسے چلانا ہے, ان کے بس کا کام نہیں ہے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ جی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں جی. آج ہفتے کا آخری پروگرام تھا. اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ, مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. بہت شکریہ جی.